درود پاک، اس پر محنت کیجئے، اس کی خوب کثرت کیجئے. یہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بس کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آج کا سوال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سوال یہ ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پاک روزانہ پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیں اس کا جواب بہت زیادہ آسان ہے. دیکھیں جسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا زیادہ عشق ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا. جسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا زیادہ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامات محبت رسول بیان کرتے ہوئے جو حضور کی محبت کی پہلی علامت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو حضور سے بہت محبت کرتا ہوگا، حضور سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوگا، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، وہ حضور پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا. اور کئی احادیث طیبہ ہیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہی ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت اس کی دہشتوں سے اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک سے بہت محبت تھی. اب یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کرنے لگا ہوں نا، اس سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک سے کتنی محبت تھی، اور حضور چاہتے تھے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اور اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس کی پریشانیاں دور ہوں. جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک کل عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ذات ببرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کیا کروں؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا دل چاہے پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنے اوراد و وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کر لیا کرو تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنا ہی بہتر ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آدھا آدھا کر لوں، کہ دن کا نصف حصہ اوراد و وظائف میں صرف کروں اور آدھا حصہ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں. تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ 2/3 حصہ میں درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کیا کروں تو کیسا رہے گا؟ تو میں سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس سے بھی زیادہ پڑھو تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا.
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بلائی ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب ورد وظیفے چھوڑ کر صرف میں آپ کی ذات پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے ہر معاملات کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لینا تو اللہ کریم اس کی سب مشکلات کو دور فرما دے گا، اس کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا، اور یہی ایک وظیفہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کا امتی کثرت سے ان پر درود پاک پڑھے، کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ اللہ کریم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیں، ہر وظیفے کی اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی برکت ہے، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، جسے حضور نبی پاک، حضور نبی رحمت مل گئے، اسے دونوں جہانوں کی بلائیاں مل گئی، اسے دونوں جہانوں کی نعمتیں مل گئی۔ درود پاک، اس پر محنت کیجئے، اس کی خوب خوب کثرت کیجئے، یہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھیے، کہ آپ کا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، بروز قیامت کوئی شخص تب تک جنت میں قدم نہ رکھ پائے گا جب تک کہ اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑے گا تو بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے اندازہ یہ لگائیے کہ وہ عاشقان رسول کہ جو روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان پر کتنا کرم فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا، انہیں حضور کتنا نوازیں گے۔ دیکھیں، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک کا یہ انعام ہے کہ جو اتنی تعداد میں درود پاک پڑھے تو بروز قیامت حضور اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب تصور کریں کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس پر کیسا کرم ہوگا۔ خود حضور ہی تو فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ میرے تم میں سے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ جو 1000 مرتبہ بھی درود پاک روزانہ پڑھے گا نا، اس کا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھا سے چھو جائے گا۔ یعنی کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے نا، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہر مقام پر قربت نصیب ہوگی، یہاں تک کہ جنت میں بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قبہ میں جگہ پائے گا۔ دیکھیں، یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دیکھیں، وہ تھا نا اپنا بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منقول ہے کہ ایک مرتبہ نا اسے نے نا اپنے خزانے کے انبار لگا دیے، دنیاوی نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور سب غلاموں کو بلایا اور کہا کہ جسے جو چیز چاہیے نا وہ اٹھا لے، جسے جو چیز چاہیے وہ لے لے۔
اب وہاں بادشاہ کا محبوب غلام ایاز بھی موجود تھا. اب غلام آتے گئے اور ساری جو نعمتیں اور جتنی بھی وہ وہاں چیزیں رکھی تھیں وہ لیتے گئے. لیکن ایاز جو ہے وہاں پرسکون کھڑا رہا. اس نے کسی ایک چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا. تو جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ بتاؤ کہ تم نے تو کوئی چیز اٹھائی نہیں ہے، تم نے تو کوئی چیز لی ہی نہیں ہے. تو اس نے عرض کیا بادشاہ، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بادشاہ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. کہ جسے بادشاہ مل گیا سمجھو کہ اسے سب کچھ مل گیا. تو ویسے ہی جسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے اسے سب کچھ مل گیا. اسے دونوں جہانوں کی بلائیاں مل گئیں، اسے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئیں، اسے دونوں جہانوں کی نعمتیں مل گئیں، اسے سعادت الدارین مل گیا، اسے کامیابیاں ہی کامیابیاں مل گئیں. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کرو، اور کوشش یہ کیا کرو کہ 1000 سے لے کر 10,000 تک آپ کے تعداد رہے درود پاک پڑھنے کی. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد لیا ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور حضور کے امتیوں کو درود پاک کی کثرت کی طرف لگائیں، انہیں درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن دیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص 1000 سے لے کر 10,000 مرتبہ تک درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو یہ وظیفہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کے لیے کافی ہوگا. یہ وظیفہ اس کے لیے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا. دیکھیں اگر آپ کوشش کریں نا، مصمم ارادہ کریں درود پاک پڑھنے کا، آپ ہزاروں کے تعداد میں پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم خود کو ٹارگٹ بھی تو نہیں دیتے نا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی تھوڑا پڑھا کبھی زیادہ پڑھا. دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل مزاجی سے کیا جائے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے. خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو. ایک تعداد رکھ لیں، زندگی بھر اس پر ہمیشگی اختیار کریں. بھلے 100 مرتبہ ہی روزانہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ لیں، لیکن پڑھیں روزانہ. لیکن جو زیادہ پڑھے گا اس پر زیادہ کرم ہوگا. کتابیں بری پڑھی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ یہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بندہ. یہ درود پاک اپنی کثرت کرنے والوں کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں تک بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا. اور ان عاشقان رسول میں شامل فرمائے کہ جو بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنا ہی زیادہ کرم ہوگا، جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نوازا جاتا ہے. تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو درود پاک کی کثرت کرنے کا ان کا ذہن بنے گا، وہ بھی درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.